رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الکلام، سب سے افضل کلام اللہ کے ہاں ہے تو وہ کون سی ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دوسری روایت میں ہے آتا ہے احب الکلام الی اللہ، سب سے محبوب کلام اللہ کے ہاں ہے تو وہ کون سی ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسری روایت میں آتا ہے وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں وہ یہ کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چوتھی روایت میں آتا ہے سیدنا نوح نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی تھی سبحان اللہ وبحمدہ کہنا بہا یرزق کل شیء، سبحان اللہ وبحمدہ صلاۃ کل شیء، یہ دنیا کی ہر چیز کی نماز بھی ہے اور ہر چیز کو رزق بھی اسی کلمات سے دیا جاتا ہے۔ زندگی کے اندر اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ جب بادل زیادہ کالے ہو جائیں، گھٹائیں چھا جائیں تو پھر بارش بڑی خوبصورت برستی۔ چھوٹے چھوٹے بادل زیادہ بارش نہیں برساتے۔ اللہ عز و جلال کسی کو آزماتے نہیں ہے۔ یہ معمولی سی ایک تکلیف ہوتی ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ کس طرح یحییٰ علیہ السلام کو گھسیٹ کے یہودی اپنے ڈیرے پہ لا کے ذبح کر دیتے ہیں، میں اور آپ سیدنا یحییٰ سے زیادہ عزت والے ہیں؟ کون ہیں ہم؟ پچھلی قوموں کھڑے کھڑے انسانوں کے سر پہ آرا رکھ کے چیر کے تو ٹکڑے کر دیتے تھے، ہمیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اگر تم شکر کرو تو اللہ نے تمہیں عذاب کیوں دینا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ شکر سے عذاب ٹلتا ہے۔ اور میں راز ایک اور آپ کے سامنے رکھ دوں، اگر مجھے اور آپ کو یہ راز سنبھالنا آ جائے تو اللہ میرا اور آپ کا بھرم اور عزت ساری زندگی سنبھالیں۔ انا عند ظن عبدی بی ان خیرا فخیر وان شرا فشر۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں، اگر میرے بارے میں حسن ظن ہو تو میں فیصلہ بھی اچھا ہی کرتا ہوں، اور اگر میرے بارے میں گمان برا ہو تو میں اس کے گمان کا بدلہ ہی اسے دیتا ہوں۔ انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ، میں تو اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں علم و قدرت کے ساتھ۔ میرے بندے کے ہونٹ جب حرکت کرتے ہیں، حرکت بعد میں ہوتی ہے، میری رحمت کا نزول پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے دلوں سے پوچھیے آپ کا رب کے بارے میں ذہن کیا ہے، گمان کیا ہے۔ آج ذہن کیا بنا ہوا ہے؟ بس اگلے 6 مہینے ہم ہیں، پھر گئے، پوری زندگی ہم نے تو آنا ہی نہیں۔ اور کوئی بادشاہ ایسے بھی ہیں کہ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے نا، وہ کہہ بھی دیتے ہیں بس جی اب یہاں کس نے رہنا ہے، سارے گئے، مر جائیں گے اگر رہیں گے، کوئی نہیں مرے گا۔ اللہ عز و جلال چاہتے ہیں تم نے بیویوں کی بہت خدمت کر لی، بچوں کی، اب والدین سے بھی مل لو، کچھ ان کی خدمت کر کے بھی نیکیاں کما لو۔ اکیلے رہ کے عیاشی تو کر لی ہے اور عبادتیں بھی کی ہیں۔ ایک عیاشی، اس کو عیاشی میں عربی کا لفظ بول رہا ہوں، اردو پنجابی کا نہیں، ایک تعایش اور عیاشی وہ بھی ہے کہ آپ رشتہ داروں سے مل کے زندگی گزاریں، یہ اصل زندگی ہے۔ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم۔ وہ مومن اچھا ہوتا ہے جو رشتہ داروں سے مل جل کے رہتا ہے، ان کی تکلیفیں بھی برداشت کرتا ہے۔ اس مومن سے جو اکیلا رہتا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں آتی، اس مومن سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ رحمت کا جب میں مطالبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، آئیے اپنی بات کی طرف، تو میں اسلام اور ایمان کے ساتھ ساتھ میں اللہ عز و جلال سے رزق بھی مانگتا ہوں۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي
میرے پیارے محبوب ان لوگوں سے کہہ دو اگر خزانے رحمت کے رزق کے اللہ آپ کو دے دو نا تو آپ ساری دنیا کو مار دو، خرچ ہی نہیں کرتے۔ بخل اتنا تمہارے اندر آ جائے گا اس ڈر سے کہ ختم نہ ہو جائے، آپ کچھ خرچ کریں گے نہیں، دنیا زندہ ہی نہیں رہے گی۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے رزق کے خزانے اپنے پاس رکھے ہیں۔ وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بیماری اتری نہیں۔ بخل اتنا آ گیا ہے، صلاحیت کا بخل، کسی بندے کے پاس صلاحیت ہے وہ دین کے لیے خرچ نہیں کرتا۔ مال کا بخل، مشورے کا بخل، نہ جانے کتنے کتنے زاویے ہیں جس میں ہم بخل کرتے ہیں۔ اور حالت یہ ہے ہم چکے کوئی زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، وہ ہمارے پاس کبھی لوگ آ جاتے ہیں جی دعا کر دیں نقصان بڑا ہو گیا، تو مجھے ایک واقعہ نا بہت سبق دیا۔ ایک شخص نے آ کے کہہ دیا جی بہت نقصان ہو گیا تو دعا کیجیے۔ میرا خیال ہے آپ بھی الحمدللہ مجھ سے زیادہ ایمان والے ہیں، اگر آپ کو بھی کوئی بیچارہ مسلمان کے تو آپ کے دل میں بھی نرمی آئے گی۔ تو مجھے خیر بڑا پریشانی کا سامنا ہوا کہ بندہ مجھے نیک لگتا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے پہلی صف میں، تو پتہ نہیں اس کا کیا نقصان ہو گیا۔ تو میں نے ویسے تو کبھی ضرورت نہیں سمجھی کسی کے معاملات میں دخل دینا، لیکن میں نے پوچھ لیا کتنا کو نقصان ہوا ہے؟ کہتے جی 35 لاکھ کا نقصان ہوا ہے۔ تو میں تھوڑا سا اور پریشان ہو گیا کیونکہ 35 لاکھ اٹ مینس کہ 35 لاکھ ہے، خاصی ایک اماؤنٹ۔ میرے دل میں آیا کہ اس کے لیے تو بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے، لیکن ساتھ اس نے جب وہ کلیریفیکیشن دی، میں نے کہا جی کیسے اتنا زیادہ اچانک سے نقصان ہو گیا؟ کہتے جی کیا بتاؤں، پچھلے سال 1,85,00,000 روپیہ جو ہے پروفٹ ہوا تھا، اس سال صرف 1.5 کروڑ پروفٹ ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ میری پریشانی ڈیزالو تو ہوگی، یعنی اس بیچارے کو یہ پریشانی ہے کہ میری پروفٹ کی ریشو کم ہوئی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جو آج آپ یوٹیوب پہ جائیں وہ کنکریاں بچے کھا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ہیں وہ گھر کا سامان پھینک کے چل جاتے ہیں وہاں سے رزق تلاش کر۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا دنیا میں پریشانی کا واحد ایک دور کرنے کا حل یہ ہے کہ زندگی کو ضرورت سمجھ کے گزارو، خواہش سمجھ کے نہ گزارو۔ ضرورت اللہ فقیر کی بھی پوری کر دیتا ہے، خواہشیں تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ لو كان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، حدیث کہتی ہے کہ اگر 2 وادیاں سونے کی مل جائیں تو بندے کی خواہش ہوتی ہے نہیں، تیسری ملے تو مزہ آئے۔ اور تعجب کی بات ہے ساتھ ہی حدیث نے کہہ دیا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، آدم کے منہ کو بھرے گا، آدم کی اولاد کے منہ کو اگر بھرے گی تو قبر کی مٹی بھرے گی، اس سے پہلے بھرتا نہیں ہے۔ اور آج ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ 22 گرام کی روح، یہ 2.25 تولے بنتے ہیں تقریباً، روح کو جو آج ڈیفائن کرنا چاہے یورپ نے کہ اس کا وزن کتنا اور کیا ہے، کتنے سالوں کے بعد ہم نے ایک نتیجہ پیش کیا ہے کہ روح جو انسان کے کسی بھی جسم کے کونے خدرے میں چھپی ہوتی ہے اس کا وزن 22 گرام ہوتا ہے۔ یہ روح جس دن نکل جاتی ہے سب سے پہلے جو چیز بدبودار ہوتی ہے وہ انسان کا پیٹ ہے، جس کے لیے ساری زندگی پریشان رہتا ہے، سٹیٹس کے لیے ساری زندگی پریشان رہتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے پاس اتنا مال ہوتا ہے کہ یقین مانیے، اور حدیث میں آتا ہے جس کے پاس صبح کا کھانا میں یغدیہ و میں یعشی، صبح کا کھانا اور شام کا کھانا ہو، یعنی 2 ٹائم کا جس کے پاس کھانا ہو اور وہ بیمار نہیں، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، اللہ نے پوری دنیا کی نعمتیں اس کی جھولی میں ڈال دی ہیں۔ صبح شام کا کھانا اور بیماری نہیں اور ساری دنیا کی نعمتیں اس کے پاس آ گئی ہیں، تو جس کے پاس اگلے 100 سال کا کھانا ہو اور وہ روتا رہے، اس بیچارے کی قسمت میں پھر رونا لکھا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انفق انفق علیک، حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں میرے بندے تو خرچ کرنا میری راہ میں تجھ پہ کروں گا۔ اب یہ بندے اور رب کا مقابلہ ہے، کون جیتے گا؟ کون جیتے گا؟ اللہ عز و جلال جیتیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ زیادہ خرچ کر سکے اللہ اتنا نہ دے؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، آج ایک باپ بیٹے کو کہتا ہے خرچ کرو جتنے چاہیے میں آپ کو دیتا ہوں، ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں کرو خرچ۔ اس لیے بلال سے کہتا ہے انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، بلال خرچ کرو، اللہ کے خزانوں کے ختم ہونے کا خوف تجھے نہیں ہونا چاہیے۔ اور سیدہ ام سلمہ سے کہتا ہے لا تعی فیعی اللہ علیک، گن کے نہ دیا کرو اللہ بھی گن کے دیں گے۔
یہ حدیثیں پتہ نہیں کیوں میں اور آپ بھول جاتے ہیں. اور امام زہری کی بات سن کے اور پڑھ کے پریشانی ہو جاتی ہے. وہ کہا کرتے تھے الدینار عندی کبعرہ، درم و دینار میرے نزدیک صرف اتنے ہیں جتنا فضلہ ہوتا ہے جانور کا، اس سے زیادہ میرے سامنے اس کی قیمت ہی نہیں. لیکن آج مال تو بنا تھا انسان کی خدمت کے لیے، لیکن بیچارہ انسان اس کا خادم بن گیا. خدمتیں بدلہ نہیں کرتے، ہمیشہ بیویاں ہی خدمت کرتی ہیں خامدوں کی. جو خامد تعاون کرے وہ تو سنت ہے، لیکن وہ تعاون سے بڑھ کے خدمت تک پہنچ جائے اور وہ کام جو عورت نے کرنے ہیں اس کے لیے ایک بڑا سا پولائٹ لفظ بولتے ہیں لوگ، کیا کہتے ہیں اس کو؟ اچھا انڈرسٹینڈنگ، رن مرید نہیں، ماشاءاللہ. تعاون میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن ہر ایک کی ایک ذمہ داری ہے، اس کو وہ پوری کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو اللہ عز و جلال پہ توکل سکھایا. پتہ نہیں یہ قصہ مجھے کتنا پیارا لگتا ہے اور میں بار بار ہی شیئر کرتا ہوں کہ قرآن نے صرف ایک لفظ بول دیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. بندہ نیک تھا، فوت ہو گیا، 2 بچے اس کے، 2 بچے ہیں اور خزانہ اس نے دیوار کے نیچے دبایا ہے. میرے رب کو اپنے پیارے بندوں کے فیوچر پلاننگ کا خود سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. کتنی اللہ کو محبت ہے کہ میرے بندے ضائع نہ ہو جائیں. ہم کہتے ہیں بچوں کا پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا بنے گا، زیادہ سے زیادہ قبر بنے گی. وہ میری اور آپ کی بھی بننی. 1 ارب نیک لوگ جمع ہو جائیں صحابی نہیں بن سکتا. 1 ارب صحابی جمع ہو جائیں نبوت کا درجہ نہیں پا سکتے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. باپ نیک تھا، جب دیوار گر گئی تو اللہ نے ایک نہیں 2 پیغمبروں کو، موسیٰ اور خضر علیہم الصلاۃ والسلام، ان دونوں نبیوں کو آرڈر دیا جاؤ میرے اس پیارے بندے کی اولاد کا خزانہ ظاہر ہو گیا تو ضائع ہو جائے گا، دیوار تم بناؤ مزدور بن کے. پلاننگ کی اللہ تعالیٰ نے. اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ چھڑاتے قوت تو تھی، وہ ایک لگا بیٹھے اس کو اور وہ بندہ مر گیا. بندہ تو مر گیا، وہاں سے پھر دوڑنا پڑا. جب وہ مدین پہنچے تو ان کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی، پاؤں میں جوتی بھی نہیں، بھوک بھی تھی، کوئی جگہ بھی نہیں تھی رہنے کی. ایک لفظ بولا جاتا ہے جاب لیس، صرف اس کے پاس نوکری نہیں ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہ بیوی ہے، نہ بچے ہے، نہ گھر ہے، نہ کھانا ہے، بھوک ہے اور پاؤں میں جوتی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. 2 بچیوں کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی، باقی سب لوگ پانی پلا کے چلے گئے. پوچھا بیٹا کیا ہے؟ کہا ہم سے پتھر اٹھایا نہیں جاتا. آگے بڑھے، صلاحیت کو نیکی کے لیے استعمال کیا، پتھر ہٹایا، پانی پلایا. واپس پاؤں جب جلے توڑ کے درخت کی طرف آئے، چھاؤں میں کھڑے ہو کے ایک دعا کر دی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ میں فقیر ہوں تیری رحمت. اللہ تعالیٰ نے 4 خوشخبریاں صرف 2 کلمات پہ دے دی. خوشخبری کیا دی؟ ابھی کچھ وقت نہیں گزرا، ایک بیٹی آئی کہ میرے باپ بلا رہے ہیں. ان ابی یدعوک، میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں. کیوں؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو بدلہ دیں، آپ نے پانی پلایا. جب وہاں پہنچے تو صرف بدلہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ سب سے پہلا پیکج تیار ہو رہا ہے، کانٹریکٹ سائن ہونے لگا ہے. ہمارے 1 سال کا کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے اور سوچتے ہیں پتہ نہیں اب اگلا ویزا لگے گا کہ نہیں لگے گا. بہت سارے 3 مہینے سے پہلے چیزیں روک لیتے ہیں. نہیں رک جاؤ، پتہ چل جائے لگے گا کہ نہیں لگے گا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ 8 حجج. کانٹریکٹ سائن ہو رہا ہے کہ 8 سال تک آپ میرے پاس کام کریں گے، کھانا بھی ملے گا، رہائش بھی ملے گی، اور 8 سال اگر کام کر لیں تو میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی دوں. کھانے کا مسئلہ بھی حل، مکان کا مسئلہ بھی حل، 8 سال نوکری پکی ہو گئی، اور 7 نبی کی بیٹی
اللہ ذوالجلال نے نکاح میں دینے کی ایک خوشخبری سنا دی، نکاح ہو گیا، اس کے لے کے جو ہی چلے ہیں، ساتھ ہی اللہ ذوالجلال نے 5واں انعام نبوت کا تاج سر پہ سجا دیا۔ آج یہ آیتیں کن کے لیے ہیں؟ کن کے لیے آیتیں؟ مسلمانوں کے لیے ہیں۔ میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے جب مضبوط ہو جائے گا، اور میرے بھائی کسی چودھری سے انسان تعلق جوڑ لے، وہ نہیں چھوڑتا اپنی عزت بچانے کے لیے کہ میں کیسے پیچھے ہٹوں، لوگ کیا کہیں گے، تو میری رب سے جو تعلق جوڑ لے تو اللہ اسے ضائع کر دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جلال کے وعدے جو ہمیں کوئی خلل آ جائے گا؟ اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی وعدے سچی کرنے والا ہے؟ اللہ پہ ایمان اور توکل اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ رحمت سے مراد جہاں رزق ہے، رحمت سے مراد بارش بھی ہے۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من الثمرات۔ اللہ عز و جلال کی رحمت کو نازل کرتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ عز و جلال بارش کو نازل کرتے ہیں، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی اس رحمت کو دنیا میں پھیلا دیتے ہیں۔ ہریالی جب آتی ہے لوگوں کے چہروں پہ بھی شادابی آ جاتی ہے، تازگی آ جاتی ہے۔ تو میں اور آپ جب اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتے ہیں تو اسلام بھی مانگتے ہیں، ایمان بھی مانگتے ہیں، رزق کی فراوانی بھی مانگتے ہیں، اور بارشیں بھی مانگتے ہیں، اور وہاں ہم ہر قسم کی آزمائش سے حفاظت بھی مانگتے ہیں۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه فليتوكل المتوكلون۔ اللہ کے علاوہ جن کو تم پوچھتے ہو، بتاؤ اگر مصیبت آ جائے تو وہ ٹال سکتے ہیں، اور اگر اللہ عز و جلال آزمائش سے تمہیں بچانا چاہے تو کوئی تمہیں آزمائش دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ تو رحمت سے مراد مصیبتوں سے، آزمائشوں سے بچنے کی التجا ہے، اور اللہ مصیبتوں سے بچاتے ہیں۔ رحمت جب ہم طلب کرتے ہیں تو پھر ہم دشمن سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی رب سے التجا کرتے ہیں۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اگر اللہ عز و جلال دشمن سے تجھے پریشان کروانا چاہیں تو تم بچ سکتے ہو، اور اگر دشمن سے تمہیں بچانا چاہے، دشمن کی جرت کیا ہے کہ تمہارا کوئی نقصان کر دے۔ لیکن یاد رکھنا اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہارا کارساز اور ولی نہیں بن سکتا۔ اس لیے اللہ عز و جلال کی محبت، اللہ عز و جلال سے حسن ظن، اللہ عز و جلال پہ توکل، اس کے ساتھ تعلق جوڑنا، اس کو کام نہ کیجیے گا۔ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ رحمت سے مراد صرف دشمنوں سے بچاؤ نہیں، بلکہ رحمت سے مراد اللہ عز و جلال کی محبت بھی ہے۔ اللہ عز و جلال کی وہ خصوصی محبت ہے جس سے انسان کی زندگی میں لذت آتی ہے، اس کو پریشانیاں کبھی پریشان نہیں کرتی، بڑے سکون سے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کے چہرے پہ اتنی مسکراہٹ ہوتی ہے کہ پریشان لوگ بھی ان سے ملاقات کر کے
پریشانی ختم کر بیٹھتے ہیں. یہ ان کے دل میں ایک خاص قسم کی اللہ تعالیٰ نے رحمت ڈالی ہوتی ہے. اس لیے سفیان ثوری کہا کرتے تھے لو علم الملوک ما فی ایدینا لجادلونا بالسیوف. اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے نا ہمارے دلوں میں سکون کتنا ہے دین کی وجہ سے, تو یہ تلواریں لے کے ہمارے پیچھے دوڑے, یہ سکون ہمیں دو, ملے گا پھر بھی ان کو نہیں جب تک یہ عبادت نہیں کرے. یہ خاص سکون جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ عز وجل فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. جنہوں نے اتباع کی, جنہوں نے پیروی کی, اللہ کے احکامات مانے, اللہ نے خاص قسم کا سکون ان کے دل میں رکھ دیا ہوتا ہے, خاص قسم کی تسلی, خاص قسم کی خوشی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رکھی ہوتی ہے. مطمئن رہتے ہیں, ان کو پریشانی ٹینشن ہوتی نہیں ہے. یہ زندگی میں آتی ہیں ایسی پریشانیاں لیکن کبھی ان کے دل میں استقرار نہیں پکڑتی. امام غزالی کہا کرتے تھے پریشان ہونا یہ تو انسانی فطرت ہے. انبیاء کو بھی پریشانی آئی لیکن پریشان رہنا یہ بے ایمان ہونے کی نشانی ہے. بھلا کیوں؟ پریشانی تو انبیاء کو بھی آئی. پریشان ہونا انسان ہونے کی نشانی ہے. جب تک ہم انسان ہیں پریشان ہوں گے لیکن مستقل پریشان ہے نا, یہ بے ایمان ہونے کی نشانی ہے. مومن ہو اور اللہ تعالیٰ پہ اس کو یقین ہی نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آج انتحار کرتے ہیں, سوسائڈ کرتے ہیں, جو کینیڈین کرتے ہیں, امریکن کرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی عالم ربانی نے بھی خود